لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم آپ تمام کو۔ آج کے اس سیشن میں ہم کچھ خاص ٹاپک کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ آج ہم ایک ٹریڈیشنل بزنس اور نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کے درمیان جو ڈفرینسز ہے ان کو واضح طور پر اس سیشن میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ نے تھوڑا سا غور سے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیونکہ ہمارے سوسائٹی کے اندر تھوڑا سا یہ ایشو ہے کہ لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کے بارے میں کوئی خاص نالج نہیں رکھتے، اور ٹریڈیشنل بزنس کرنے والے لوگ بھی اس حوالے سے کوئی خاص نالج نہیں رکھتے۔ تو آج ہم آپ کو جو دنیا بھر کے اندر ڈیولپ کنٹریز کے اندر ینگسٹرز، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہو یا جاب کرتے ہو یا بزنس کرتے ہو، وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کو کیوں اپناتے ہیں، ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ کیونکہ ٹریڈیشنل بزنس کرنا ہر کسی کے رینج میں نہیں ہوتا، ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹریڈیشنل بزنس اور نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کے اندر کیا ڈفرینس ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ٹریڈیشنل بزنس کی تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ خاص چیزیں آ جاتی ہے۔ ٹریڈیشنل بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیپٹل۔ آپ کے پاس کیپٹل ہونا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وداؤٹ کیپٹل آپ ٹریڈیشنل بزنس اسٹارٹ نہیں کر سکتے۔ ٹریڈیشنل بزنس کا مطلب یہ ہوا کہ سپوز دیٹ اگر آپ ایک چھوٹے سے شاپ سے یا موبائل شاپ سے لے کر ریسٹورنٹ سے لے کے انڈسٹری تک اگر لگانا چاہتے ہیں تو یو نیڈ اے کیپٹل، آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ تو پیسے کے ساتھ ساتھ آپ جس کاروبار کے اندر ان ہونا چاہتے ہیں، جو کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے وہ ہے لوکیشن، پلیس۔ آپ یقیناً جو بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ ریسٹورنٹ کا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں یا گارمنٹ کی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے لوکیشن کو چوز کرنا پڑے گا کہ کون سا لوکیشن آپ کے بزنس سے ریلیٹ کرتا ہے اور کون سا لوکیشن آپ کے بزنس کے لیے اچھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایکسپیرینس۔ آپ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ٹریڈیشنل بزنس کے اندر تو آپ کو اس فیلڈ کے اندر ایکسپیرینس کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ایکسپیرینس یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے، کیونکہ کسی بھی فیلڈ کے اندر اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو دیر آر مینی چانسز کہ آپ اس میں فلوپ ہو سکتے ہیں یا آپ کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے آپ کے پاس یہاں پر آ جاتی ہے ہمارے پاس ٹائم۔ آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ کے پاس جگہ بھی ہے، آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، لیکن جب آپ کوئی کاروبار اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں آپ نے 20-25 لاکھ روپے لگا دیے یا 50,000 روپے لگا دیے، تب بھی دن میں آپ کو 10 سے 12 گھنٹے اس بزنس کو دینا ہوتا ہے۔ 10 to 12 آورس آپ نے اس کو دینا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب آپ کے پاس کیپٹل ہے، جگہ ہے، ایکسپیرینس ہے، ٹائم بھی آپ دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس بزنس کے اندر 100% رسک فیکٹر آتا ہے کہ آئدر آپ کا بزنس چلے گا یا نہیں چلے گا۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہو جاتے ہیں یا ہیومن ایررز کی وجہ سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتا ہے۔ سپوز دیٹ آپ کا ایک شاپ ہے، اس میں شارٹ سرکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آپ کا بزنس راتوں رات آگ لگ گئی، کوئی پرابلم ہو گیا کسی بھی ریزن کی وجہ سے، آئدر آپ کا بزنس چلا نہیں، پھر بھی 100% رسک آپ کا ٹریڈیشنل بزنس کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بزنس کیوں نہ ہو یا چاہے بڑے سے بڑا بزنس کیوں نہ ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر، یہ آپ کے پاس ٹریڈیشنل بزنس کی ساری چیزیں آ گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس۔ اب نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کے اندر یہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے ٹریڈیشنل بزنس میں بات کی تھی کیپٹل کی، یہاں پر کسی کیپٹل کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، نو کیپٹل۔ یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا اسمارٹ ورک، آپ کے اسکلز، آپ کا دماغ۔ دوسری چیز جو یہاں پر امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے ہم نے ٹریڈیشنل بزنس کے اندر دیکھا تھا کہ کیپٹل کے بعد آپ کے پاس پلیس آ رہی تھی، جگہ، تو یہاں پر کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں پر جو کمپنی اپنے پروڈکٹس کو یا نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کو لے کر آتی ہے وہ خود آپ کو جگہ پرووائڈ کرتی ہے، خود آفیسز بنا کے دیتی ہے، خود وہاں پر جو ہے کمیونیکیشن کا سسٹم ہوتا ہے، پروڈکٹ ڈلیوری ہوتی ہے، تمام A to Z تمام چیزیں کمپنی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے۔ تو وہاں کسی جگہ کی کوئی نیڈ نہیں ہوتی، اور کمپنی اس جگہ پر آپ کو ٹریننگز بھی دیتی ہے،
آپ کو پراسپیکٹ کے حوالے سے بتاتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے پراسپیکٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تمام ٹریننگز، تمام فیسلٹیز کمپنی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. نمبر 3 جو ہے یہاں پر کسی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے ٹریڈیشنل بزنس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو کسی فیلڈ کے اندر ایکسپیرینس نہیں ہے اور آپ اس کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو مے بی دیر آر 100% چانسز کہ آپ اس میں فلوپ ہو جائے یا فیلئر کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کی یہ خوبی ہے کہ بہت سے لوگوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو اپنی لائف میں کبھی نہیں کیا. لیکن جب انسان غور کرتا ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے اور کرتے ہوئے آ رہا ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریکمنڈیشن، کسی کو اچھا مشورہ دینا، ورڈ آف ماؤتھ. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اس کی یہ دے دوں کہ سپوز دیٹ آپ کی فیملی ایک سٹی میں رہتی ہے، آپ کے گھر میں بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں، آپ کے کوئی ریلیٹیو کسی دوسرے شہر سے یا دوسرے جگہ سے آتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ابھی آپ کے ایریے میں شفٹ ہوئے ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کے ایریے میں کون سا اچھا اسکول ہے جہاں پر ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروا دیں. تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ان کو کوئی اچھا مشورہ دیں گے. جیسے اگر آپ کے فیملی والوں نے یا آپ نے ان کو اچھا مشورہ دے دیا کہ ہمارے ایریے میں کوئی اس نام کا بہت اچھا اسکول ہے جہاں پر پڑھائی بہت اچھی ہے، جہاں کا سسٹم بہت اچھا ہے، جہاں اسکولنگ بہت اچھی ہے، آپ نے ان کو اچھا مشورہ دے دیا. نیکسٹ ڈے وہ اسکول جاتے ہیں، اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرواتے ہیں. اسکول کو جو ہے کلائنٹس مل جاتے ہیں، بیکاز اسٹوڈنٹس آر کلائنٹس فار دی اسکول ایز ویل. ان کو کلائنٹ مل جاتے ہیں، ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، وہ پیمنٹ کر دیتے ہیں اور ان کے بچوں کو اچھی اسکولنگ ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے جس نے ریکمنڈیشن دیا تھا، جس نے ان سے کہا تھا کہ یہ اچھا اسکول ہے، وہ اسکول کی طرف سے آپ کو نہ تو تھینکس کا لیٹر آتا ہے، نہ آپ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور نہ آپ کو آفر کیا جاتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم سے اگر آپ کوئی ایسے کلائنٹ بھیجیں گے تو ہم آپ کے بچوں کے لیے فیس میں جو ہے نا 20% کمی کر دیں گے. یعنی کہ لائف میں انسان یہ چیزیں کرتے آ رہا ہے لیکن اس کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملتے. ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں. سپوز دیٹ آپ کا کوئی دوست آپ کو کال کرتا ہے یا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے ایریے میں کوئی اچھا بیوٹی پارلر ہے. آپ اسے ریفر کر دیتے کہ ABCD کوئی بھی بیوٹی پارلر کا نام دے دیتے، اور آپ کی جو فرینڈ ہے وہ بیوٹی پارلر چلی جاتی ہے، جو ان کے بیوٹی سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ کروا لیتی ہے، واپس چلی جاتی ہے. بیوٹی پارلر کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کو کسٹمر مل جاتا ہے، پوٹینشیل کسٹمر، اور جس کو بیوٹی کا کام کروانا ہوتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے جو ریکمنڈیشن دیا ہوا ہوتا ہے آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملتا اس کا. تو یہی چیز، اسی چیز کو ریکمنڈیشن کو جو ہے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کہا جاتا ہے. تو اسی لیے یہ تو ایکسپیرینس ہر انسان بچپن سے کرتے ہوئے آ رہا ہے لیکن اس کو کوئی اس کے فائدے نہیں ہوتے. اور یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، جتنے بھی ڈیولپنگ یا ڈیولپ کنٹریز ہے وہاں پر یہ سسٹم بیوٹی پارلر سے لے کے ریسٹورنٹ سے لے کے تمام آرگنائزیشن کے اندر یہ ہوتا ہے. جب آپ کسی کو کوئی ریفرنس کے دیتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم آپ خود وہاں پر چلے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ 5% 10% بینیفٹس مل جاتے ہیں. ڈیولپ کنٹریز کے اندر یہ سسٹم بہت پہلے سے چلا ہوا آ رہا ہے. یہاں پر جو ہم نے بات کی تھی ایکسپیرینس کے بعد ٹائم کی، 10 سے 12 گھنٹے آپ کو ٹریڈیشنل بزنس میں دینا تھا. لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس میں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ٹائم کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی. اگر آپ 2 سے 3 گھنٹے پر ڈے بھی 2 to 3 آورس ڈیلی بھی اگر اس کو دیتے ہیں تو دیر از 100% چانسز کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائے. جو اسٹوڈنٹ اسکول جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں یا یونیورسٹیز جاتے ہیں وہ اپنے فارغ اوقات میں جو سوشل میڈیا کے اندر وہ اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، لائک فیس بک ہو گیا یا کوئی بھی اور سوشل میڈیا ہو گیا جہاں پر ٹائم برباد کرتے ہیں، اگر اس نسبت 2 سے 3 گھنٹے نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کو دے تو 100% وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ حضرات جو جاب کرتے ہیں، جاب سے آنے کے بعد اپنے گھر پہ بیٹھ کر آپ نے صرف اور صرف اپنا موبائل، کیونکہ اسمارٹ فون آ چکے ہیں، موبائل اور لیپ ٹاپ کے تھرو پورے دنیا کے اندر نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کر سکتے ہیں. کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹریننگ کمپنی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے، آپ کے سینئرس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کمپنی ہو. دنیا بھر کے اندر نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ہزاروں کمپنیز ہیں. کیونکہ آج کے جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے دی ڈفرینس بٹوین دی ٹریڈیشنل بزنس اینڈ نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس. تو یہاں پر اگر 2 سے 3 گھنٹے ڈیلی دیتے ہیں یا دن میں کبھی فارغ نہیں ہوتے، ٹائم نہیں ملتا، سیٹرڈے سنڈے کو دے دیا آپ نے. اور وہ حضرات جو بزنس کرتے ہیں، کیونکہ وہ حضرات جو بزنس کرتے ہیں ان کے پاس ٹائم فریڈم نہیں ہوتا، لیکن وہ
پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، کیپٹل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے بزنسز کو بھی اسی طریقے سے اس سسٹم کے اندر چلائے تو اس میں بڑے بینیفٹس ہے، اور وہ پارٹ ٹائم نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو پانچویں چیز ہمارے پاس تھی وہ تھی رسک فیکٹر، کیونکہ نہ آپ نے کیپٹل لگایا، نہ اس جگہ کی ضرورت ہے، نہ ایکسپیرینس تو آپ کو بچپن سے اس چیز کا ہے، 2 سے 3 گھنٹے ڈیلی دیتے ہو تو 100% چانسز ہوتے ہیں سکسیس کے، ٹھیک ہے نا۔ پانچویں چیز آپ کے پاس جو ہے 100% رسک، جو ٹریڈیشنل بزنس میں تھا، یہاں پہ نو رسک، کیونکہ آپ نے کچھ لگایا ہی نہیں، تو آپ کو کوئی رسک فیکٹر یہاں پر نہیں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ٹریڈیشنل بزنس اینڈ نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس۔ تو آج کے اس ٹاپک میں، آج کے اس سیشن میں صرف ہم نے یہی بات کرنی تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کیا ہوتا ہے۔ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کے اندر یہ ہے کہ سمپل سا آپ نے اپنے موبائل کا، اپنے سوشل نیٹ ورک کا، اپنے لیپ ٹاپ پہ یوز کرتے ہوئے پورے دنیا کے اندر نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کر سکتے ہیں، سمپل از دیٹ۔ تو نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو فردر بریف کریں گے کہ اس کے بعد جو سیکنڈ آپشن ہوتا ہے یا سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو یقیناً آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑی بہت میں بھی پاسبل ہے کہ کوئی کنفیوژن ہو، تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، آپ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں، جو یوٹیوب کے اندر جو ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں جو ہے ہم آپ سے فردر اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔